معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. اللہ تعالیٰ کا بنی نوع انسان سے پہلا خطاب ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس میں کمپلیٹ دعوت جو ہے دین کی وہ پیش کر دی. ٹھیک ہے، یہ 5 آیات ہیں لیکن اتنی عظیم آیات ہیں کہ ان پر اگر ہم غور کرتے رہیں تو بہت علم اور حکمت کے خزانے ہیں جو ان میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو. الذی خلقکم، کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. جو خالق ہے اسی کی بندگی ہونی چاہیے. اس سے بڑی اور کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ اور والذین من قبلکم، اور نہ صرف یہ کہ تمہیں تخلیق کیا بلکہ تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد ہیں اس کو بھی ان کو بھی اسی نے تخلیق کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے ڈر جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کیوں اس کی بندگی کرو؟ دوسرا بڑا ریزن کیا ہے کہ اسی نے تو تمہیں سب کچھ دیا ہے. اس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. یہ تو آج ہمیں سائنس کی ترقی سے پتہ چلا ہے کہ کتنی زبردست محفوظ چھت ہے ہمارے اوپر، کہ اگر یہ چھت نہ ہو تو وہ پتہ ہے کہ وہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ آپ کی جلد کو جھلسا کے رکھتے ہیں. یہ تو اوزون لیئر ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور پھر جو آسمان سے مختلف قسم کے جو میٹیورز ہیں وہ یہاں پہ گرتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس چھت سے ٹکرا کر. تو یہ محفوظ چھت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور زمین کو بچھونا بنایا. یہاں پہ طرح طرح کے نباتات و جمادات موجود ہیں آپ کے لیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے پھر آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس سے طرح کے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں رزق کے سامان فراہم کرتا ہے جس میں تمہارے لیے رزق ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو یہ سب جو ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کا پھر حق ادا یہ کرنا ہے. حق اس طرح تم ادا کر سکتے ہو تو کہ کم سے کم اس کے ساتھ شریک مت کرو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو. بہت ہی زبردست انداز ہے کہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے بھی ہو. یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان ڈال دی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. مطلب اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بڑے بڑے اسکالرز، فلاسفرز نے اس پہ بات کی ہے. رینے ڈیکارٹ بہت بڑا فلسفی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جدید فلسفے کی بنیاد اس نے ڈالی. وہ خود یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن میں یا اپنی فکر اور سوچ میں جتنے بھی حقائق ہیں جن کا ہم نے ادراک ہوا ہے ان کو اگر ہم انالائز کریں تو باقی سب پر تو شک کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 بڑے حقائق ایسے جن پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. سب سے پہلی حقیقت کیا ہے جس کا اس کا مشہور وہ جملہ ہے کہ I think therefore I am، میں سوچ رہا ہوں اس لیے کم سے کم میں تو ہوں. یعنی میں، یہ جو انا انسان ہے یہ تو موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہری بات ہے میں جب سوچ رہا ہوں تو سوچ کا عمل میں کر رہا ہوں نا، تو میں تو موجود ہوں. اور دوسری بڑی حقیقت جو اس نے کہا کہ موجود ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا وہ ہے اللہ، خدا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آج تک ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، جس چیز کا بھی مشاہدہ کیا ہے وہ فانی ہے. ٹھیک ہے، وہ امپرفیکٹ ہے، وہ ختم ہونے والی ہے. تو پھر ایک ایسی ہستی کا تصور ہی ہمارے ذہن میں کیسے پیدا ہو گیا کہ جو پرفیکٹ ہو، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نالج جو ہے یہ پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہے. یہ نالج ہم نے ایکوائر نہیں کیا، یہ اے پریوری ہمارے پاس موجود ہے. تو یعنی دیکھیں اب اتنا بڑا فلسفی جو ہے وہ بھی اس کو بیان کر رہا ہے. اس کو بیان کرنے کا مختلف انداز ہے اور ہر انسان جو ہے اس کے اندر رب کی معرفت موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم اس بات کو جانتے بھی ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اور اگر تمہیں شک ہے، اب وہی بات، اس کا ایک طرح سے کنکلوژن یہاں پہ ہو رہا ہے. آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی دلیل، ایک مبرہن دلیل ہمارے سامنے ایک طرح سے جو ہے پیش کر رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، بات کیا تھی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر تمہیں شک ہے
تو پھر کیا کرو، مما نزلنا علی عبدنا، یعنی اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کتاب، اگر تمہیں اس پہ شک ہے تو جاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو، یا گواہ کھڑا کرنا چاہتے ہو کھڑا کر لو، تمہارے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، جو مرضی کرنا کرو، ان کن تم صادقین، اگر باقی تم سچے ہو، یعنی پتہ تمہیں بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی ایک صورت قرآن جیسی پیش نہیں کر سکا۔ سورہ کوثر بھی صورت ہے، 3 آیات ہیں اس کے اندر، سورہ عصر بھی صورت ہے، 4 آیات ہیں، تو یعنی سورہ کوثر میں 10 الفاظ ہے ٹوٹل۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی اگر لا سکتا تو لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو شہداء کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا مددگار بلا لو، اور مقامات پہ بھی اس چیلنج کو بیان کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اسے سلا سکتے ہو کوئی چیز، تو پھر تم اور جن اور انس دونوں مل کے اس جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرو، تب بھی تم نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر 10 صورتوں کا ذکر آیا تھا کہ 10 صورتیں جو ہے اس طرح کی تم لے آؤ، پھر بعد میں جو ہے ایک صورت کا بھی ذکر آ گیا، اور یہاں پہ ایک طرح سے اس بات کو کنکلوڈ کر دیا گیا کہ ایک صورت بھی اب تم نہیں لے کے آ سکتے۔ لیکن شہداء کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جو امام راضی نے بیان کیا ہے کہ اصل میں کیا تھا کہ عربوں میں کوئی اگر اچھا شعر کوئی لکھتا تھا تو پھر وہ کچھ وہ تھے اسیسمنٹ کرنے والے بھی ہوتے تھے، کچھ کرٹیکس بھی ہوتے تھے کہ جن کے سامنے ان کے وہ پیش کرتا تھا کہ اسیس کرنے کے لیے کہ واقعی اس کی کیا ویلیو ہے۔ تو اس والے سے وہاں پہ ایسے ایکسپرٹس موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ہی اس چیلنج کو لے کر آؤ، یعنی اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ اور اپنے گواہ کھڑے کر لو، ہمارے گواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی گواہ اس پہ کھڑے کر لو، اگر وہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اتنا سمپل کر دیا تعالیٰ نے اس چیلنج کو، اس کے باوجود آج تک کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا، تو کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی مبرہن دلیل ہے، اس کے بعد اب کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کو اب حق بھی حاصل نہیں ہے کہ اس کو ڈینائی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو ڈینائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ چیلنج پورا کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں لا سکتے تو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم نہ لا سکے اور کان کھول کے سن لو کہ تم کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ کا چیلنج دیکھیں، یہ چیلنج ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے، یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس طرح بات کرے، یہ تو انداز ہی اس رب کا ہو سکتا ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے، اور ایسے چیلنج کو پیش کرنے کے بعد پھر اس پہ جو ہے برقرار بھی رہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، تو اب کیا شک رہ گیا ہے اس کے اندر۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اینڈ فل اسٹاپ، یہ کمپلیٹ دعوت آ گئی۔ آپ نے کسی کو بھی دین حق سمجھانا ہے، ان آیات کے علاوہ آپ کو کسی اور آیت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کانسیپٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے یہی بات پیش کریں۔ آپ جس بات کو مانتے ہو، جس عقیدے کو لے کے چل رہے ہو، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کوئی؟ وہ آگے اس کا جواب یہ ہوگا کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ عقیدے کے اوپر دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو ایک ایسی پکی ٹکی بات ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے، لیکن پھر آپ اسے کہیں گے بھئی ہمارے پاس جو عقیدہ ہے نا، ہمارے پاس دلیل ہے، اور وہ یہ ہے، وہ یہ قرآن مجید ہے، یہ معجزہ قرآن ہے جو کہ آپ اس لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ معجز کر دیں گے، یعنی عاجز کر دیں گے۔ اور یہی سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، انبیاء رسول علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تھے تو عصا کو پیش کیا تھا، اور عصا جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا جو ان کا ہاتھ چمکنے والا ہوتا تھا، اس کو پیش کر کے دعوت دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اپنی دعوت پیش کیا کرتے تھے تو معجزات پیش کر کے کہتے تھے کہ دیکھو اور گواہ رہو کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اور اللہ ہی سچا خدا ہے۔ آج ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے، اور اس میں کیا شک کی اب بات رہ گئی ہے۔ بہت عظیم خطبہ ہے، اس کو جتنا بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کم ہے، اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں، بہت علم و حکمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔